السلام علیکم سیکنڈ ایئر کلاس بچوں، آج ہم پڑھیں گے کہ رائے کو چینج کیسے کیا جا سکتا ہے۔ رائے کو چینج کرنا اگرچہ اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن سماجی نفسیات کے ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ رائے کو جس طریقے سے تشکیل دیا جاتا ہے سیم اسی طرح تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ رائے کو چینج کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہے تعلیم، یعنی لوگوں کو ایجوکیٹ کر کے پبلک اوپینین جو ہے وہ چینج کی جا سکتی ہے، کیونکہ عام طور پر پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ ان پڑھ لوگوں کی نسبت ان کی رائے ڈیفرنٹ بھی ہوتی ہے اور وہ جلدی بات کو تسلیم بھی کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے ذرائع ابلاغ میڈیا بھی ایک ذریعہ ہے جس کے تھرو رائے کو چینج کیا جا سکتا ہے، کیونکہ میڈیا پہ بار بار جو ہے وہ میسیجز کو جاری کیا جاتا ہے، لوگوں کو دکھایا جاتا ہے۔ ایک ہی میسیج ہے، مثال کے طور پر کوئی صحت کے حوالے سے کوئی میسیج ہے یا سیاسی کی رائے کو چینج کرنا ہے، تو لوگوں کو یا کوئی بھی اوپینین ہے، مذہبی اوپینین بھی ہو سکتی ہے پبلک کی، تو اس کو چینج کرنے کے لیے بار بار ذرائع ابلاغ پہ اگر کوئی میسیج دیا جاتا ہے تو لوگ اس کو پرسیو کرتے ہیں اور اپنی رائے کو چینج کر لیتے ہیں۔ اسی طرح پروپیگنڈا بھی ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے قوم یا مسئلے کے بارے میں رائے کو چینج کیا جا سکتا ہے۔ پروپیگنڈا کو اقوام اور حکومتیں اکثر رائے کی تشکیل یا تبدیلی کے لیے استعمال کرتی ہیں، یعنی کسی دوسری پارٹی کے خلاف جو ہے لوگوں کو ابھارنے کے لیے اس طریقے کو یوز کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو قائدین ہیں رائے کو تبدیل کرنے میں یا بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ عام طور پر عوام جو ہے وہ رائے کے قائدین کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنی رائے کو بناتے ہیں، پبلک اوپینین کو بناتے ہیں۔ قیادت جتنی بہتر ہوتی ہے، رائے بھی اسی طرح سے بدل بھی جاتی ہے اور تشکیل دینے میں بھی قائدین جو ہیں وہ لیڈرز رول پلے کرتے ہیں۔ اسی طرح سوشل انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ بھی سماجی ادارے، اب سماجی اداروں میں سکول بھی شامل ہیں، مساجد بھی شامل ہیں، مختلف طرح کی انجمنیں بھی شامل ہیں، یعنی جو کہ لوگوں کو پبلک اوپینین کو تشکیل دینے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں اور چینج کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں، جس میں اسکولوں میں اساتذہ اور مدرسوں میں جو ہے وہ علماء، اسی طرح سے جو مختلف سماجی اداروں میں جو سوشل ایجنٹس کام کرتے ہیں سماجی تنظیموں میں، وہ بھی لوگوں کی رائے کو تشکیل یا تبدیل کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح پاسٹ کے ایکسپیرینسز جو ہیں وہ بھی رائے کو چینج کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ قومیں اور افراد ماضی کے تجربے سے ضرور سیکھتے ہیں اور اس کے مطابق وہ رائے کو نہ صرف تشکیل دیتے ہیں، بعض اوقات پرانے ایکسپیرینسز کی بیس پر وہ اپنی رائے کو چینج بھی کر لیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ ماڈرن ایشوز بھی ہیں جو کہ دور جدید کے جو تقاضے ہیں وہ رائے کو چینج کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بین الاقوامی ثقافت اور بہتر معلومات کی وجہ سے بھی رائے چینج ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس یہ ٹاپک ہے کہ رائے جو ہے اس کی پیمائش کرنے کے لیے کون سے طریقے استعمال ہوتے ہیں، جن میں نمبر 1 ہے کہ ووٹنگ کے ذریعے لوگوں کی رائے کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے۔ کسی بھی موضوع کے بارے میں عوام کی پسندیدگی یا ناپسندیدگی کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ پھر کچھ طریقے شماریاتی ہیں جن کو یوز کر کے لوگوں کی رائے کا تناسب نکال لیا جاتا ہے۔ سوسائٹی کے اجتماعی رائے کو منظر عام پر لایا جاتا ہے اور یہ معلوم کر لیا جاتا ہے کہ رائے سے اختلاف رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کا کتنا تناسب ہے۔ مختلف موضوعات کے تحت معاشرے کے مختلف طبقوں سے بعض اوقات سروے کے طریقے کے تحت بھی رائے لی جاتی ہے۔ سروے کے طریقہ میں ایک سوال نامہ بنا لیا جاتا ہے اور وہ لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے، لوگ اس کو فل کر کے دیتے ہیں اور ہم پھر اس کی اسکورنگ کر لیتے ہیں اور اس طریقے سے ہمارے پاس جو ہے وہ رزلٹ آ جاتا ہے کہ لوگوں کی کیا اوپینین ہے۔ تمام آبادی پر سروے نہیں ہو سکتا، سو ہم سیمپل گروپ لیتے ہیں اور اس مواد کی روشنی میں جو بھی نتائج اخذ ہوتے ہیں اس کا اطلاق پوری آبادی پر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آبادی کا نمونہ جو ہم نے لینا ہوتا ہے وہ آبادی کا سیمپل گروپ ہوتا ہے اور میتھڈ جو یوز کرنا ہے وہ عام طور پر میں آپ کو کراتی بھی ہوں، سوال نامے کا جو میتھڈ ہے وہ یوز کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کے جو ہے وہ اگر رائے معلوم کرنی ہے تو یہ بھی طریقہ ہے کہ عوامی جلسے جلوسوں سے بھی اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اکثر سیاسی جو چینج آتے ہیں وہ جلسے جلوسوں کی صورت میں ہی وقوع پذیر ہوتے ہیں، یعنی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کمپین چلانے کا کہ لوگوں کی اکثریت کی رائے جو ہے اس کو اپنے حق میں کر لیا جائے۔ اگر جلسے جلوسوں میں کسی قسم کی رائے اکثریت کی شکل اختیار کر جاتی ہے تو پھر ہم اس کو ہم پبلک اوپینین کا درجہ دے سکتے ہیں۔ ہسٹری میں تاریخ کو اگر اٹھا کے دیکھا جائے تو جتنے بھی انقلاب آئے ہیں اس کے پیچھے عوام نے رائے کے اظہار کے لیے جلسے جلوس نکالے ہیں اور اپنی رائے کا جو ہے وہ برملا اظہار بھی کیا۔ پاکستان کے قیام کو ہی دیکھ لیجئے، مسلمانوں نے جو ہے وہ ہندوستان میں 1947 میں اپنے لیے علیحدہ ملک کے لیے جلسے جلوسوں کا انعقاد کیا اور اس طریقے سے انہوں نے اپنی پبلک اوپینین جو تھی اس کو منوایا۔